السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہود اور نصارہ کی زبردست تردید کی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَكَذَلِكَ فَعَلَ تَعَالَى بِمَنْ كَفَرَ بِالْمَسِيحِ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ غَلَا فِيهِ وَأَطْرَأَهُ مِنَ النَّصَارَى. کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا جنہوں نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا انکار کیا یہودیوں میں سے، یا ان کی شان میں غلو کیا نصارہ میں سے. چونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اور نصارہ نے، عیسائیوں میں سے بعض لوگوں نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شان میں خوب غلو کیا، ان کا مقام خوب بڑھایا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، الوہیت کا حصہ قرار دے دیا. تو عذبهم فی الدنیا بالقتل والسبی واخذ الاموال وازالة الایدی عن الممالک. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. کن لوگوں کو عذاب دے گا؟ جو کفر کرنے والے، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو. جن لوگوں نے بھی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہے، یا ان کی نبوت کا انکار کیا ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. دنیا میں عذاب کی کئی شکل ہیں: قتل کر کے، قیدی بنا کر کے، ان کا مال لوٹ چھین کر کے، یا ان کے ہاتھ سے حکومت کو ختم کر کے. وفی الدار الآخرہ عذابهم اشد واشق. اور آخرت کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے، زیادہ خطرناک ہے. دنیا کے اندر جو عذاب آئے گا کیا ہوگا؟ آدمی کی جان جائے گی، مال جائے گا، یا عزت جائے گی، دولت جائے گی، کرسی جائے گی، حکومت جائے گی. یہی عذاب ہے. یہ آدمی بیمار ہو جائے گا. لیکن آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے. کیسے سخت ہے؟ کہ دنیا میں آدمی تو تکلیف سہتے 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 یہ آدمی کی جان چلی جائے گی، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس میں جان نہیں جائے گی، اور آدمی مسلسل عذاب میں دوچار ہوگا، مسلسل عذاب میں دوچار ہوگا. دنیا کی جو آگ ہم جلاتے ہیں، آخرت کی آگ کا اندازہ لگائیے، 69 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ تیز ہے آگ آخرت کی، اس میں جھونکا جائے گا.
اس میں جلایا جائے گا، اس آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا آخرت میں؟ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو سے کام لینے والے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے اہل ایمان کے لیے، اللہ مولا ہے موحدین کا، اہل ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا وقتی طور پر ان کو جہنم میں عذاب دے گا پاک کرنے کے لیے، پھر ان کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کافر لوگ جلتے رہیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا۔ مگر رہا اہل ایمان کا معاملہ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اہل ایمان اگر جہنم میں گئے بھی بعد اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات بتلائی تھی کہ میں قیامت کے دن تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم آپس میں لڑتے ہو، میں قیامت دن کیا کروں گا؟ تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ تو فیصلہ ایسے ہی ہوگا، اس کی تفصیل اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو میں سنگین اور سخت ترین عذاب دوں گا۔ اللہ کا عذاب سب سے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت دردناک ہے، سخت عذاب دے گا۔ یہ عذاب کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول پر ایمان نہیں لائے، رسولوں کا استہزاء کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی تھے ان پر الزام لگایا، ولد الزنا قرار دیا، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ایسے لوگوں کے سنگین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حقیقت میں آخرت اہل ایمان کے لیے ہے، آخرت میں یہ خوشحالی، آرام، سکون اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن کے لیے دنیا کی زندگی یہ جیل کی طرح ہے، قید خانہ ہے۔ یہاں ہزاروں قسم کی پابندیاں ہیں، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پہن نہیں سکتے، یہاں جا نہیں سکتے، ایسے بیٹھ نہیں سکتے، ایسے سو نہیں سکتے، طرح طرح کی پابندیاں ہیں۔ اور یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو جب ان کی جنت دنیا ہے، ہماری جنت آخرت ہے۔ ہماری جنت کہاں ہے؟ آخرت میں۔ ہم یہاں پریشان ہوں گے، آزمائش میں ہوں گے، مشقت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد اہل ایمان کے لیے سکون ہی سکون ہے، بشرطے کہ آدمی ایمان کے تقاضوں پر چلنے والا ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ایمان پر سلامت رکھے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔